السلام علیکم دوستو، آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ آج میں آپ کے لیے مکمل ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے محبت ہم سفر میری، اور اس کی مصنفہ ہیں فاخرہ گل۔ یہ ناول ان کے تحریری سفر کے آغاز میں شامل ہے اور ماہنامہ نازنین میں شائع ہوا تھا۔ آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ امیمہ، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، حاسن نے اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ چیخ اٹھی۔ روح میں پنپتی لمحہ لمحہ پہلو بدلتی خواہشیں زور سے چٹ رہی تھیں۔ کیا سمجھنے کی کوشش کروں؟ یہی نا کہ تم نے 1 ماہ تک مجھ سے کھلونے کی طرح کھیلا اور اب اپنی بہن کا گھر اجڑنے اور باپ کی آگ کرنے کی دھمکی سے چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ کندھے پر رکھا حاسن کا ہاتھ جھٹک کر وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ بے بسی میں اس وقت وہ خود کو اس فاختہ کی مانند سمجھ رہی تھی جسے پر کاٹ کر اذن سفر دے دیا گیا ہو، یا پھر ایسا پھول جس سے عین شباب کے وقت اس کی خوشبو چھین لی جائے۔ مجھے بتاؤ حاسن، کیا یہ سب تم نے پہلے نہیں سوچا تھا؟ اگر تمہارے ارادوں میں طاقت نہیں تھی تو کیوں میری زندگی خراب کی؟ کیوں میرے ماتھے پر کلنک کا داغ لگا کر میرے والدین کا سر مزید جھکانا چاہتے ہو؟ صرف تمہاری خاطر میں نے زندگی میں پہلی بار ابا جی کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے فیصلے رد کیے، اور تم مجھے… دل کا غبار آنسوؤں کی صورت نکل رہا تھا۔ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹکنے لگا تو وہ بآواز بلند رونے لگی، جیسے اپنے فیصلوں کی میت پر بیان کر رہی ہو۔ میں خود انکل کو اپنی سچویشن بتاؤں گا کہ… شٹ یور ماؤتھ حاسن، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا کہو گے ابا سے کہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دے رہا ہوں؟ ہاں بولو، یہی کہو گے نا؟ وہ حاسن کا کالر پکڑے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں واقعی بہت مجبور ہوں، لیکن پھر بھی ایک حل ہے میرے پاس۔ حاسن کی نظریں چرانے پر اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ میں تمہارے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوں۔ آئی ریئلی لو یو سو مچ۔ لہجے کو مضبوط بناتے اس کے ہاتھوں پر اپنے گلابی لب رکھ کر وہ بےتابی سے بولی، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ حاسن آفندی کو تمام تر شدتوں سے چاہتی تھی، اور انہی شدتوں سے ڈرتے ہوئے اکمل علی نے اپنی اکلوتی بیٹی کی خواہش کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ تو پھر جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ اسے کتنا ارمان تھا شادی کی تمام رسموں کا، اپنا دلہن بنا روپ مووی کی ریل میں قید کرنے کا، لیکن حاسن کی طرف سے اس کے والد نے بغیر کسی لگی لپٹی کے صرف سادگی سے نکاح کرنے کی اجازت دی تھی، جس پر نہ صرف اکمل علی بلکہ نور النساء نے بھی دبے دبے لفظوں میں احتجاج کیا تھا۔ لیکن جمیل افندی کا انداز رشتے جوڑنے جیسا نہیں بلکہ احسان جتانے جیسا تھا۔ جبھی امیمہ کی خوشی کی خاطر ان کی ہر بات مانی گئی۔ ویسے بھی جب گھر کی چوکھٹ کمزور ہو تو آندھیوں کا کیا دوش؟ وہ اکمل علی جن کے آگے پورا خاندان بولنے سے گھبراتا تھا، آج خود بولنے سے پہلے اپنے لہجے اور الفاظ کو 100 دفعہ تول رہے تھے۔ یہ اولاد بھی انسان کو بعض اوقات کس قدر مجبور اور بے بس بنا دیتی ہے، خصوصاً جب بات ہو بیٹی کی اور اس کے ساتھ جڑنے والے رشتوں کی، تو محتاط رویہ اپنانا لازمی ہو جاتا ہے۔ بات اگر اپنے خاندان کی ہوتی تو بھی وہ اپنا رعب و دبدبہ قائم رکھ سکتے تھے، لیکن امیمہ نے انہیں بے حد کمزور کر دیا تھا۔ وہ امیمہ جو اپنے لباس کے انتخاب سے لے کر یونیورسٹی کے سبجیکٹس کے سلیکشن تک میں والدین کی مرضی کو اہمیت دیتی تھی۔ حاسن کے پیار نے اس کے اندر ایسی طاقت بھر دی تھی جو اپنی انتہا تک پہنچتے ہوئے بغاوت کا روپ دھارنے لگی تھی۔ نہ تو اس نے نور النساء کی خوش مزاجی کو سنجیدگی کی چادر اوڑھتے محسوس کیا، اور نہ ہی اکمل علی کے بھرپور اور توانا وجود کو دنوں میں جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ شکستہ ہوتے دیکھا۔ بتاؤ نا حاسن، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اسے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ امیمہ، دراصل میرا رشتہ صوفیہ آپا کی نند سے باقاعدہ طے ہو چکا تھا، اس لیے جب میں نے گھر میں تم سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو سب کا ناراض ہونا قدرتی امر تھا۔ اسی لیے اس شادی میں نہ تو کوئی شریک ہوا اور نہ ہی کسی نے دل سے تمہیں قبول کیا۔ اور ویسے بھی… جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ امیمہ کے تاثرات نوٹ کرنے لگا، جس کے چہرے پر ڈولتی ناؤ کے اتار چڑھاؤ رقم تھے۔ پاپا تمہارے والدین سے صرف اس شرط پر ملے تھے کہ میں شادی کے بعد ان کی ہر خواہش پوری کروں۔ حاسن، یہ سب تو تمہیں پہلے کلیئر کرنا چاہیے تھا نا، بتانا چاہیے تھا کہ مجھے ایک مشروط رفاقت میسر آئے گی۔ کیسے بتاتا؟ مجھے تمہاری شدتوں سے خوف آتا تھا، اور پھر کیا ہم دونوں الگ رہ کر جی پاتے؟ حاسن کے لہجے کا دھیما پن امیمہ کو ہلائے دے رہا تھا۔ تو کیا اب جی پائیں گے؟ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دھندلا ہوتے دیکھ کر
وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ اور میری ذات تو ایک طرف، امی ابا کے متعلق سوچو جنہوں نے سارے خاندان سے ٹکر لے کر صرف تم پر آمین کیا تھا، تو کیا تم ان کا مان توڑ دو گے؟ بہتے ہوئے آنسوؤں سے وہ اس کے سامنے ملتجی تھی۔ ابا تمہاری شادی واسع سے کرنا چاہتے تھے نا؟ حاسن نے تائیدی نظروں سے اسے دیکھا۔ رونے سے اس کی سیاہ پلکیں مزید دلکش لگ رہی تھیں۔ وہ دراصل لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے یقیناً اسے دشواری کا سامنا تھا، جبھی دیوار کی طرف رخ کر کے ہچکچاتے ہوئے بولا، اگر میں بابا کی بات مان کر صوفیہ آپا کی نند یعنی ہانیہ سے میں شادی کر لوں اور تم واسع سے نکاح کر لو تو یقین کرو طلاق دینے کے باوجود میں تمہیں دوبارہ اپنا لوں گا، اور تب تک میں ہانیہ کو ہر قیمت پر اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لوں گا۔ اس طرح پاپا کی طلاق دینے کی شرط بھی پوری ہو جائے گی اور ہم بھی دوبارہ ایک ہو جائیں گے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ لیکن ہاں، یہ بچوں کا بوجھ نہ لاد دینا۔ امیمہ کے ایک دم خشک ہوتے آنسو دیکھ کر اس کی ہمت بندھی تھی، جبھی اپنا پورا پلان جوش انداز میں اس کے سامنے پیش کر دیا، اور اسی جوش میں اس کا دھواں ہوتا چہرہ نظر انداز کر گیا تھا۔ حاسن، وہ پوری قوت سے چیخی تھی، اس قدر گھٹیا پن کی مجھے تم سے ہرگز امید نہیں تھی۔ تھینکس گاڈ کہ تمہاری مکرو سوچ مجھ پر کھل گئی۔ تم جیسے نیچ مرد کے ساتھ زندگی تو کیا، ایک لمحہ بھی گزارنا حرام سمجھتی ہوں۔ اب کوئی کسک اس دل میں نہیں رہے گی۔ آئی ہیٹ یو حاسن، آئی ہیٹ یو۔ باغی ہوتے آنسو پلکوں کی فصیلیں توڑتے ہوئے باہر نکلنے لگے تو وہ ضبط ناکام کوشش کرتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے اس نے خود کو بارہا یوں رونے اور سسکنے پر ملامت کی تھی۔ رہ رہ کر اسے اپنے والدین کا خیال آ رہا تھا، جنہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خواہش کا احترام کیا تھا، اور ظاہر ہے اب انہی لوگوں کے تابڑ توڑ سوالوں اور طنز کا سامنا کرنا تھا۔ امیمہ بیٹا، والدین تو ہمیشہ ہی بیٹیوں کے آگے مجبور ہوتے ہیں۔ بیٹیاں ہی والدین کی طاقت بھی بنتی ہیں اور بے بسی بھی۔ نور النساء نے دوپٹے میں آنسو سموتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ ان کے آخری بار سمجھانے پر بھی وہ اپنا فیصلہ بدلنے پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ امی، بیٹیاں بھی تو بعض اوقات اپنے والدین کی وجہ سے کمزور پڑ جاتی ہیں۔ کتنی لڑکیاں صرف والدین کی محبت اور عزت کی خاطر تمام عمر گزارا کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ میں بھی گزارا کر لیتی، سوکن برداشت کر لیتی، لیکن اس گھٹیا انسان کی سوچ سے بھی مجھے گھن آنے لگی ہے۔ تصور میں ماں کو دیکھتے ہوئے اس نے کتنی ہی باتیں کر ڈالیں کہ وہ تمام رات اس نے واش روم میں گزاری تھی۔ دیواروں سے باتیں کرنے کا مفہوم حقیقت میں آج اس پر آشکار ہوا تھا۔ صبح آفس جاتے ہوئے حاسن نے واش روم کا دروازہ نوک کیا۔ امیمہ ڈیئر، دروازہ کھولو۔ حاسن کے 2-3 مرتبہ پکارنے کے باوجود وہ خاموش رہی، البتہ اس کی چوڑیوں کی کھنک یہ احساس دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ خیریت سے ہے۔ امیمہ، پیسے کے بغیر خالی خولی پیار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پاپا کے آگ کر دینے کی صورت میں کنگال ہونا میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ ہانیہ سے شادی کے بعد میں فوراً سب کچھ اپنے نام ٹرانسفر کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر تمہاری ذرا سی ہمت سے ہم دوبارہ ایک ہو جائیں گے۔ ناؤ بال از ان یور کورٹ، بائے۔ وہ نپے تلے الفاظ میں مقصد بیان کر کے لمحہ بھر رکے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔ حاسن کی اس درجہ ڈٹائی پر دل تو امیمہ کا چاہا تھا کہ دروازہ کھول کر اس کے بال نوچ ڈالے اور گندی زبان تالو سے کھینچ لے، جس سے وہ اس کے پیار کے نغمے گاتے گاتے اب سودے بازی پر اتر آیا تھا۔ لیکن اب اس کے نزدیک یہ فعل خود اپنے ہاتھ ناپاک کرنے کے مترادف تھا، جبھی دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ محبت ہو تو بے حد ہو، نفرت ہو تو بے پایاں، کوئی بھی کام کم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا۔ جیسے ہی واش روم کی کھڑکی سے حاسن کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلتے دیکھی تو وہ دروازہ کھول کر کمرے میں چلی آئی۔ اٹیچی میں اپنے کپڑے اور چند ضروری چیزیں ڈالتے ہوئے ایک دم اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے لفافے پر پڑی، جس پر نمایاں لفظوں سے امیمہ کے لیے تحریر تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے لفافہ کھولا اور حسب توقع آزادی کا پروانہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ساری رات چونکہ روتے اور سسکتے گزری تھی، سب آنکھیں بنجر اور پپڑی جمے ہونٹ خشک پڑے تھے، اور سر بے حد بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مشکل تمام اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے جب وہ گھر سے نکلی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کہیں دور کوئی کوئل بڑے درد سے کوک رہی ہو۔ نور النساء اور اکمل علی کے لیے گو اس دکھ کو سہارنا بے حد مشکل امر تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی کسی طرز عمل
رویے یا الفاظ سے امیمہ کو یہ باور نہیں کروایا کہ اس کا فیصلہ غلط تھا، بلکہ ہمیشہ اس کی ہمت بندھاتے اور دھیان بٹانے کی کوشش کرتے۔ آج بھی وہ دونوں رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر امیمہ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ ٹیرس پر آ بیٹھی۔ دن بھر کے چھپے تارے اب زمین و آسمان سے حال احوال کرتے اپنا دل کھولنے لگے تو انجانے میں وہ بھی اس جگمگ ستاروں بھرے آسمان پر اپنی قسمت کا ستارہ ڈھونڈنے لگی جو شاید کہکشاں کی گردشوں میں کہیں چھپ گیا تھا۔ باقی رہے تو صرف تارے جو اکثر تنہائی میں اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں جھلملانے لگتے، اور وہ جانتی تھی کہ یہ آنسو صرف اور صرف اپنی محبت کا مان ٹوٹنے اور ان لوگوں کا دل دکھانے کے پچھتاوے کے طور پر تھے جنہوں نے اسے خود سے بڑھ کر چاہا تھا۔ واسع، تم ہو کیا چیز؟ کبھی تصور میں میرے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھا ہے تم نے؟ اپنے چھوٹے قد اور کالی رنگت کے ساتھ میرے سنگ سر اٹھا کر چل سکو گے؟ لوگ حور کے پہلو میں لنگور کہہ کر آوازیں کسیں گے۔ اپنے حسن و جمال سے وہ بخوبی واقف تھی، جبھی شخصیت کا غرور لہجے میں بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا، جبکہ واسع جو ماں کے ساتھ اس کا رشتہ مانگنے آیا تھا خاموش کھڑا محض اپنے جبڑوں کی مضبوطی آزما رہا تھا۔ سارکا بیگم تو بھائی اور بھاوج کے ساتھ بیٹھی تھیں، جبکہ اس کے دل میں جانے کیا آیا کہ ڈائریکٹ اس سے بات کر ڈالی، اور پھر تو وہ جیسے پھٹ ہی پڑی، جبھی دروازے کی طرف خاموشی سے پلٹتے واسع کو یاد دہانی کے طور پر دوبارہ بولی، آج کے بعد اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو یہ تمہاری اپنی کم عقلی ہوگی، یو مے گو ناؤ۔ لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ سوچوں پر پہرا لگانا کسی کے بس کی بات نہیں، مگر اتنا ضرور طے تھا کہ اس نے کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ امیمہ، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ نورالنساء نے آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنی سوچوں سے ایک دم چونک گئی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ آنسو لڑیوں کے مانند اس کا چہرہ بھگو رہے ہیں۔ وہ بس یوں ہی۔ خجل ہو کر اس نے ہتھیلی کی پشت سے چہرہ صاف کیا۔ وہ ماں تھی اور اس کے جذباتی پن سے اچھی طرح واقف بھی، جبھی رات کو ایک بار ضرور اس کے کمرے کا چکر لگا کر اس کے سونے کا یقین کرتی۔ آج ٹیرس کی لائٹ آن دیکھی تو وہیں چلی آئیں۔ بیٹا، ایسے رشتوں کے ٹوٹ جانے پر کیا رونا جن میں وفا نہ ہو؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ بولی، نہیں امی، مجھے رشتے کے ٹوٹنے کا نہیں بلکہ آپ کا مان ٹوٹنے کا ہے۔ پہلے میں نے اپنی منمانی کر کے آپ کو دکھ پہنچایا۔ وہ لوگ جو ابا کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے بڑھ چڑھ کر تانے دینے لگے۔ ابھی لوگوں کے پاس وہی موضوع گرم تھا کہ طلاق کا داغ لیے میں ایک بار پھر آپ کے دکھوں میں اضافہ کرنے آ پہنچی۔ نہ رکنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہ ایک دم ہچکیوں سے روتے روتے ماں کے سینے سے جا لگی۔ بیٹیوں کا دکھ تو اچھے اچھوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور پھر ان کی زندگی کا تو کل اثاثہ امیمہ ہی تھی جس کی خوشیوں کے لیے وہ دونوں ہمہ وقت دعا گو رہتے۔ ارے چندا، ہم انسانوں کی کیا مجال کہ ایک دوسرے کے دکھوں میں اضافہ کریں؟ یہ سب تو روز اول ہے سے یوں ہی لکھا ہوگا، ہماری تمہاری کیا اوقات؟ اپنے آنسو اندر اتارتے ہوئے وہ بڑے پیار سے اس کے بال سلجھا رہی تھی جنہیں اس نے بغیر سلجھائے کلپ میں جکڑ دیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، پلیز اماں مجھے معاف کر دیں۔ ماں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بار بار الفاظ کی تکرار کرنے لگی۔ پاگل، چپ کر، کوئی اپنے ہیرے جیسی بیٹی سے بھی ناراض ہوتا ہے بھلا؟ آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کے ساتھ وہ ہنسی اور پھر دوبارہ بولی، خدا کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ سے معافی مانگو۔ جب تک تم خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر دیتی مطمئن نہیں ہو پاؤ گی۔ اور چندہ، بھول بھی تو انسان ہی سے ہوا کرتی ہے نا۔ وہ سارکا اس کی عدت ختم ہوتے ہی اسے بہو بنانے کا عزم ظاہر کر چکی تھیں، لیکن نورالنساء چاہنے کے باوجود امیمہ سے بات نہیں کر پائی تھی، سو اب بھی محض اسے بہلاتی رہیں۔ نورالنساء، میں آج پھر بڑی امید سے تم دونوں کے سامنے دامن پھیلا رہی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس مرتبہ تم مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گے۔ سارکا نے چائے کا گھونٹ لینے کے بعد بھائی اور بھاوج کو مخاطب کیا تو وہ دونوں الفاظ کا مفہوم جان کر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے مدد لینے لگے، لیکن نورالنساء کے خاموش رہنے پر ساری ذمہ داری اکمل علی پر آن پڑی۔ سارکا، تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ ریموٹ سے ٹی وی بند کرتے ہوئے وہ پوری طرح سارکا کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب جانتی ہوں، لیکن یہ سب قدرت کے کھیل ہیں، اور پھر جب امیمہ کا نصیب روز اول سے میرے گھر لکھ دیا گیا تھا تو وہ بھلا وہاں کیوں کر رہ پاتی؟ سارکا نے بھائی کی بات کاٹ کر ان کے خدشات دور کرنے کی صحیح کی، پھر تعصب سے گردن ہلاتے ہوئے بولی، ان کمظرف اور گھٹیا لوگوں نے ہمارے بچے کی قدر نہیں کی، لیکن میں آج بھی امیمہ کی پہلے کی طرح خواہش مند ہوں۔ خدا را مجھے مایوس نہ لوٹائیے گا۔
سارکا کے لہجے میں لجاجت در آئی تو دونوں میاں بیوی تذبذب کا شکار ہو گئے۔ کیا واسے اب؟ نورالنساء ہچکچا گئیں۔ بھابھی، اگر سچی بات کہوں تو واسے امیمہ کو بے حد چاہتا ہے۔ میری خواہش تو ایک طرف، لیکن پہلے بھی اور اب بھی میں واسے کے اصرار پر آپ کی چوکھٹ پکڑے ہوئے ہوں۔ واسے کے اصرار کا سن کر تو جیسے ان دونوں کے تپتے وجود پر یکایک ہلکی پھلکی پھوار پڑنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ دونوں جو اس کے مستقبل کا سوچ سوچ کر ہلکان رہتے تھے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگے۔ سارکا، تم ہمیں چند روز کا وقت دو تاکہ امیمہ کی بھی رائے لے لی جائے۔ اکمل علی نے کہا تو سارکا کو ان کے تاثرات اور لہجے کے اتار چڑھاؤ سے ہی ہاں کا اندیا مل گیا۔ جبھی خوشی سے جھومتے ہوئے بولی، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اب خالی گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ مہینوں کی ہوتی دنوں میں کر کے لے جاؤں گی۔ جلد باز تم بچپن ہی سے ہو، یاد ایک دفعہ 6 بجے ناشتہ بنانے کے بعد 9 بجے دوپہر کا کھانا، حتیٰ کہ روٹیاں تک بنا ڈالیں کہ اچھا جلدی کام ختم ہو گیا۔ کتنے عرصے بعد اکمل علی نے یوں اپنے ماضی کو یاد کیا تھا۔ جذبات انسان کی شخصیت اور خصوصاً چہرے پر کس قدر حاوی ہوتے ہیں، وہی اکمل علی جن کے چہرے پر تفکرات نے ڈیرا جما لیا تھا آج حشاش بشاش دکھائی دے رہے تھے۔ امیمہ غائب دماغی سے بظاہر ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن حقیقتاً آج وہ پھر اپنی یادوں کی بوسیدہ کتابوں میں درج ان الفاظ کو مٹانے کی کوششیں کر رہی تھی جو درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کہ مستاق نہ چاہنے پر مزید نمایاں ہونے لگتے تھے، اور اس کی یہ ذہنی کشمکش یقیناً نورالنساء سے پوشیدہ نہ تھی۔ جب بھی انہوں نے واسے کے متعلق بات کرنے کا سوچ کر اسے آواز دے ڈالی، جی اماں، آپ نے مجھے بلایا؟ ٹی وی بند کر کے وہ نورالنساء کے پاس آ بیٹھی جو کریشے کی شال بن رہی تھی۔ میری جان، زندگی کے بعض راستے واقعی بے حد دشوار ہوتے ہیں، لیکن اگر ذرا سی ٹھوکر لگنے سے انسان مایوس ہو کر حوصلہ ہار بیٹھے تو سفر مزید کٹھن لگنے لگتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے کریشے اور دھاگے کو احتیاط سے ٹیبل پر رکھا اور صوفے پر پاؤں سمیٹ کر گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکائے امیمہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اماں، شاید آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ان کی تمہید پر وہ الجھتے ہوئے استفہامیہ انداز میں بولی، تمہارا خیال درست ہے، لیکن میرا خیال ہے مجھے یہ کہنے کے لیے کسی تمہید کی ضرورت نہیں کہ سارکا تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ سیدھے سادے انداز میں بات مکمل کر کے انہوں نے امیمہ کو حیران کر دیا۔ واقعی میں اپنے گرد و پیش سے کس قدر بے خبر رہنے لگی ہوں کہ پھپھو کی روز روز کی آمد اور اماں ابا سے سرگوشیوں کا مطلب ہی نہ سمجھ پائی۔ اور واسے، دل میں خود کو مخاطب کرتے ہوئے اچانک اسے واسے اور اس کے ساتھ اپنا تذلیل بھرا رویہ یاد آ گیا۔ لیکن اماں، دراصل وہ ہنوز متذبذب کا شکار تھی۔ بیٹا، یہ خود واسے کی خواہش ہے، وہ تمہیں بے حد خوش رکھے گا۔ ویسے ہمیں تو یہ رشتہ پسند ہے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ اپنی خواہش ظاہر کر کے انہوں نے اس کے فیصلے کو گویا پابند کر دیا تھا۔ ویسے بھی اسے اپنے کیے غلط فیصلوں کا ازالہ تو کرنا تھا، سو تمام خدشات کو ذہن میں رکھنے کے باوجود انکار نہ کر سکی۔ کیا میں اور کیا میرا اعتراض، جو آپ بہتر سمجھیں۔ وہ نہ تو انہیں مزید دکھ دینا چاہتی تھی اور نہ ہی ان کے چہرے پر پھیلی آسودگی اطمینان کو مٹانے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ جب ہی ان کے سینے سے لگ کر ایک بار پھر رو پڑی کہ ان اندیکھی رفاقتوں کا سنہرا سورج ایک بار پھر طلوع ہونے کو تھا۔ کسی بے وفا کی خاطر یہ جنوں فراز کب تک؟ جو تمہیں بھلا چکا ہے اسے تم بھی بھول جاؤ۔ امیمہ کی ہاں کی دیر تھی کہ عدت گزرنے کے چوتھے روز ہی واسے کے نام کی مہندی ہاتھوں میں سجائے اس کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ نورالنساء کی ڈھیروں نصیحتیں جگنوؤں کی طرح اس کے ساتھ تھیں۔ امیمہ چندہ، وہ لڑکیاں جن کی زندگی کا ساتھی کوئی اور ہو اور چبھن بن کر یاد بن جانے والا کوئی اور، وہ نہ صرف اپنے شوہر کی مجرم بلکہ خدا کے سامنے بھی گناہ گار ہوتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تم بغیر کسی کسک اور پچھتاوے کے واسے کے ساتھ مخلص رہو گی۔ حجرہ عروسی میں بیٹھے اسے ماں کی نصیحتیں تواتر سے یاد آ رہی تھیں، جب ہی اس نے ایک بار پھر واسے کے ساتھ سچائی اور خلوص سے نباہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے حاسن کی بچی کچی یادیں بھی ذہن و دل سے کھرچ ڈالیں کہ آج سے پہلے اس کی زندگی اب اس کے نزدیک ایک سراب سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود خدشات کے ناگ پھن پھیلائے اسے ہراساں کیے ہوئے تھے، اور یہ خدشہ کہ واسع اب اس سے اپنی بے عزتی کا اور تذلیل کا بدلہ لے گا سب سے زیادہ پریشان کن تھا۔ گوشت جیسے ٹھنڈے مزاج آدمی سے یہ توقع ابس تھی،
لیکن بہرحال وہ تھا تو ایک مرد ہی۔ ایک دھڑکا ہے کہ خون سرد کیے رکھتا ہے، ایک بھروسہ ہے کہ جان سبز کیے رکھتا ہے۔ وہ جانے کتنی ہی دیر خیالوں اور واہموں کے تانے بانے بنتی رہی کہ دروازہ کھلنے کی آواز سے سنبھل کر بیٹھ گئی۔ امیمہ، تم سوچ رہی ہوگی کیسا ڈھیٹ بنتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نہ صرف اب بلکہ 5 برس سے تمہاری کوئی جذباتی وابستگی نہ ہونے کے باوجود ہمیشہ تمہیں خود سے وابستہ سمجھا۔ دھیرے دھیرے چلتے وہ اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ لیکن یقین مانو، خدا گواہ ہے کہ تمہاری شادی کے بعد میں نے کبھی ایسا کچھ نہ مانگا، نہ سوچا کہ تمہارے لیے دکھ کا باعث بنتا۔ لیکن شاید یہ سب اس لیے ہوا کہ تم نہ صرف میرا نصیب اور میری دعاؤں کا حاصل تھیں، بلکہ میرے دل کی مستقل مکین بھی۔ واسع نے امیمہ کا چہرہ بغور دیکھا، جہاں کچھ دیر پہلے موجود گھبراہٹ اور ٹینشن کے اثرات اس کی دوستانہ گفتگو سے زائل ہو رہے تھے۔ جبھی اس نے اپنی گفتگو جاری رکھی، لیکن آئی پرومس یو، آج کے بعد میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ گمبھیر لہجے میں اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ واسع، میں سب کچھ بھول کر ہی آپ کی زندگی میں آئی ہوں۔ میری ہر خوشی اب آپ کی خوشی سے منسوب ہوگی۔ لیکن میں اپنے سابقہ رویے، جھکی جھکی نظروں سے بولتی امیمہ کا جواب سن کر واسع نے طمانینت کا بھرپور سانس لیا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے رویے کی معافی تلافی کرنے لگی، واسع نے فوراً اس کے پنکھڑی جیسے لبوں پر انگلی رکھ کر گویا کفل لگا دیا۔ بس، نہ میں نے کچھ سنا تھا نہ تم نے کچھ کہا تھا، اوکے؟ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے وہ بولا، اور بے حد نفیس کشمیری کنگن اس کی کلائی میں پہناتے ہوئے مخمور لہجے اور بولتی آنکھوں سے وسیع شاہ کی نظم کنگن سنانے لگا تو وہ سب کچھ بھلا کر واسع کے پیار بھرے قرب میں کھو گئی۔ غازی شہید کے مزار پر چادر چڑھانی ہے، سہون شریف کے زائرین میں لنگر تقسیم کرنا ہے، تعمر رجب المرجب کا ختم دلانا ہے، ہر چاند کی 11 کا روزہ رکھنا ہے، 25 نوافل شکرانے کے ادا کرنے۔ ارے پھپھو، یہ سب کیا ہے؟ ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد واسع آج آفس گیا تو وہ ناشتے کے برتن کچن میں رکھ کر سارکا کے پاس آ بیٹھی، جو اپنی ڈائری کھلی چھوڑ کر دھوبی کو کپڑے دینے گیٹ پر چلی گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کمرے میں آتے ہوئے وہ ناسمجھی سے بولی تو اس نے ڈائری آگے کر دی۔ اوہ اچھا، یہ، وہ مسکرائیں۔ دراصل تمہیں اپنی بہو کے روپ میں دیکھنے کے لیے خدا کے حضور چند عرضیاں ڈال رکھی تھیں، لکھ اس لیے لیں کہ خدا نخواستہ بھول جانے کی صورت میں یہ ہستیاں ناراض نہ ہو جائیں۔ انہوں نے امیمہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو وہ ماں اور بیٹے کی اس قدر دی گئی محبت پر نازاں ہونے لگی۔ لیکن پھپھو، وہ تو خدا ہے، وہ صرف ان چیزوں کے لیے تو سزا نہیں دے گا نا؟ نہیں بیٹا، بات ان چیزوں کی نہیں، بھلا اسے ان معمولی چیزوں کی کیا پرواہ؟ دراصل بات وعدے کی ہے، اور وعدہ خلافی تو کسی انسان سے کی جائے تو بھی قابل گرفت ہے۔ یہ تو پھر اللہ کے برگزیدہ بندوں سے کیے گئے عہد ہیں۔ سارکا کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ عقیدت میں ڈوبا ہوا تھا اور چہرے پر سرشاری کا عجیب ہی عالم تھا۔ پھپھو، برا مت مانیے گا، لیکن خدا کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں، تو پھر کسی دوسرے آسرے کی کیا ضرورت؟ ڈائریکٹ اسی کا در کیوں نہ کھٹکھٹائیں؟ وہ دراصل یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ دینے والی ذات چونکہ خدا کی ہے، لہٰذا اسی سے براہ راست مانگنا چاہیے۔ بے شک امیمہ، دینے پر قادر صرف وہی ذات ہے، لیکن یہ وسیلے بھی تو اسی کے پیدا کرتا ہے نا۔ ذرا بتاؤ، دنیا میں کون سی چیز بغیر وسیلے کے آئی؟ بارش کے لیے بادل اور ہواؤں کا وسیلہ، اناج کے لیے بیج کا وسیلہ، کتابوں کے نزول کے لیے انبیاء کرام کا وسیلہ، اور خود انسان کی پیدائش کے لیے ماں باپ کا وسیلہ۔ اب دیکھو، وہ چاہتا تو یہ سب یوں ہی نازل فرما دیا کرتا تاکہ اس کی قدرت کے سامنے کچھ عجب نہ تھا، لیکن اس نے ایک وسیلے کے ذریعے ہر چیز ہم تک پہنچائی۔ اس طرح یہ پاک اور بزرگ ہستیاں بھی ہم گناہ گاروں کے لیے اس کے حضور جانے کا وسیلہ ہی تو ہیں۔ امیمہ ان کا ایک ایک لفظ نہایت توجہ اور شوق سے سن رہی تھی، انہوں نے اس کی دلچسپی دیکھ کر بات جاری رکھی۔ بالکل ایسے جیسے صبوحی کو مجھ سے کچھ لینا ہو تو وہ واسع سے کہے گی کہ تم چونکہ اماں کے زیادہ نزدیک ہو، ان کے پیارے اور فرما بردار بیٹے ہو، اس لیے اماں سے کہو فلاں چیز مجھے دے دیں۔ اب ظاہر ہے دوں گی تو میں، واسع تو صرف وسیلہ بھی بنا، تو یہی معاملہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور برگزیدہ ہستیوں کا بھی ہے۔ پھپھو،
آپ کے الفاظ میں اتنی تاثیر ہے کہ میں آپ کے حرف حرف پر دل سے یقین کر بیٹھی ہوں۔ سارکا کی شخصیت کا یہ انداز تو اس پر آج کھلا تھا، جبھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور سارکا کے پوچھنے پر منت اتارنے کے لیے ساتھ جانے کی حامی بھی بھر ڈالی۔ واصف بہت اچھا انسان ثابت ہوا تھا۔ نہ صرف وہ بلکہ سارکا بھی اس کا اتنا خیال رکھتی کہ بعض اوقات وہ اتنی توجہ پر شرمندہ ہونے لگتی۔ وہ سوچتی کہ اتنے محبت کرنے والوں کو ریجیکٹ کر کے اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ سبوہی جو اس کی اکلوتی نند تھی، ہفتے ڈیڑھ بعد چکر لگاتی اور ماں اور بھابھی کا پیار دیکھ کر شادوں فرحاں لوٹتی، جبکہ بیٹی کو خوش دیکھ کر نورالنساء اور اکمل علی تو ایک بار پھر جی اٹھے تھے۔ واقعی جب اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد آرام دے تو دکھ تکلیف بھلا کب یاد رہتے ہیں۔ آج بھی سبوہی آئی ہوئی تھی اور حسب سابق گھر کا خوشگوار ماحول دیکھ کر سارکا اور امیمہ کو ایک ساتھ کھڑا کر کے ان کا صدقہ اتارنے لگی۔ ارے رے بھائی، کیوں کیا کر رہی ہو یہ سب؟ سارکا نے حیران ہو کر پوچھا۔ اماں، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے گھر میں کبھی ایسی بری گھڑی آئے کہ سماعتوں میں روایتی ساس بہو کی چخ چخ سنائی دے۔ بس اسی بری گھڑی سے بچانا چاہتی ہوں میں۔ اس نے صدقے کے پیسے الگ رکھتے ہوئے کہا۔ تم بے فکر ہو سبوہی، پھپھو اتنی اچھی ہیں کہ وہ وقت کبھی آ ہی نہیں پائے گا۔ امیمہ سچائی سے اعتراف کرتی تو بھلا سارکا کیسے چپ رہ پاتی؟ ارے میں کیا، یہ تو خود سب لڑکیوں کے لیے بے مثال ہے۔ سارکا مسکراتے ہوئے محبت پاش نظروں سے بہو کو دیکھنے لگتی، جو ان کے پیار کو 2 سے ضرب دے کر اپنے رویے میں شامل کر چکی تھی۔ صفائی ستھرائی سے لے کر کچن تک سارا کام خوش اسلوبی سے انجام دیتی، آس پڑوس کی عورتوں سے دیکھ کر رشک کرتی اور گھر جا کر بہوؤں کو تانے دیتے وقت امیمہ کا نام مثال کے طور پر پیش کرتی۔ بیٹا، تم تو مجھے ناکارہ کر دو گی۔ امیمہ نے انہیں جھاڑو لگانے سے منع کیا تو وہ بولی، پھپھو میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اکڑوں بیٹھنے سے آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، تو پھر میں آپ کو کوئی ایسا کام کیوں کرنے دوں جو تکلیف کا باعث بنے؟ مدھم لہجے میں وہ رسان سے انہیں سمجھاتی۔ تم بھی کہو گے سارا کام میرے سر پر ڈال دیا، اسے تمام کام خود نپٹاتے دیکھ کر بعض اوقات وہ شرمندہ ہوتی۔ ارے پھپھو، میرا اپنا گھر ہے، کام والے کی چھٹی میں نے خود کی ہے، اور پھر 3 بندوں کا کام تو یوں چٹکی بجاتے میں ہو جاتا ہے، پھر سارا دن فارغ۔ وہ خوش دلی سے کہتی تو سارکا خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی، جس نے اتنی اچھی سیرت والی لڑکی ان کے بیٹے کا نصیب بنا دیا تھا۔ امو ڈیئر، تیار ہو جاؤ، آصف کی مہندی میں جانا ہے۔ وہ کچن میں واسع کے فیوریٹ شامی کباب بنانے کے لیے اجزاء تیار کر رہی تھی، جب اس نے وقت سے پہلے آ کر لاؤنج میں بیٹھتے ہی کچن کی طرف منہ کر کے ہانک لگائی۔ آپ بھی اینڈ ٹائم پر اطلاع دیتے ہیں، کم از کم آفس سے فون کر دیتے تو سہولت سے نہ صرف تیار ہو جاتی بلکہ آپ کے آنے تک کام بھی نمٹا لیتی۔ واسع کے اچانک آمد سے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ وہ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھتا تھا۔ تو اب کون سا دیر ہو گئی، پورا گھنٹہ ہے تمہارے پاس تیار ہونے کے لیے۔ مزے سے ٹی وی چینل چیک کرتے ہوئے وہ کنکھیوں سے اس کی بدحواسی کا مزہ لے رہا تھا۔ امیمہ نے جلدی جلدی کوکر میں پہلے سے ڈالے گئے قیمے کا ٹائم سیٹ کیا اور سیڑھیاں پھلانگتی بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ وہ واسع کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ بھی منٹوں میں تیار ہو سکتی ہے، جب اس کی پوری کوشش تھی کہ دیے گئے وقت تک تیار ہو کر واسع کو منہ چڑھا سکے۔ امیمہ بیٹا، اگر کچھ استری کرنا ہو تو لاؤ، جلدی سے شکنے دور کیے دیتی ہوں۔ سارکا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوں۔ چونکہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں لہٰذا لام ٹائم مکمل ہونے پر چولہا بند کر آئی تھیں۔ ارے نہیں پھپھو، آپ کو پتہ ہے نا میں دھلے ہوئے کپڑے اتارتی تب ہوں کہ فوراً استری کر لوں۔ خود تو وہ چینج کر ہی چکی تھی، واسع کے کپڑے بھی استری شدہ تھے۔ یلو چوڑی دار پاجامے پر چوڑی اسٹائل میں گرین، جبکہ گرین کرتے پر یلو دبکے کا کام شفون کے گرین اور یلو دوپٹے کے ساتھ غضب ڈھا رہا تھا۔ اس وقت وہ پھرتی سے میک اپ کرنے میں مصروف تھی کہ سارکا محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جیولری نکال رہی تھی، اور پھر انہی کی پسند سے امیمہ نے چھوٹے چھوٹے گرین اور یلو موتیوں سے مزین مفلئی جھمکیاں اور گلو بند پہنا تو بے اختیار سارکا نے اس کی پیشانی چوم لی اور ڈھیروں دعائیں دینے لگیں۔ وہ جانتی تھیں کہ میک اپ اور زیورات محض واسع کی پسند کی خاطر اس نے استعمال کرنا شروع کیے تھے، ورنہ وہ تو شروع سے ان چیزوں سے بے حد الرجک تھی، اور اب تو وہ یوں کاسمیٹکس اور جیولری استعمال کرتی کہ محسوس ہوتا وہ خود ان کی کریزی ہے۔ واقعی پیا کے رنگ میں رنگ جانے والی سدا بہار سہاگنیں کہلاتی ہیں۔ امیمہ نے وال کلاک پر نظر ڈالی، گھنٹہ پورا ہونے میں ابھی 7 منٹ باقی تھے۔ سارکا نے اٹھ کر واسع کو بھیجا تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مہندی کے فنکشن کے مطابق وہ اتنا پرفیکٹ تیار ہوئی تھی کہ اس سے رہا نہ گیا اور دیر ہو جانے کی پرواہ کیے بغیر اس کے نزدیک تر ہوتا چلا گیا۔ ارے مسٹر پنکچوئل، دیر ہو رہی ہے، اس کا موڈ جان کر مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے پیچھے ہٹنا چاہا۔ نو پرابلم، آج ہم بھی گھنٹہ ڈیڑھ لیٹ ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے،
واسف اسے ستانے کے موڈ میں تھا، سو مذاق کرتے ہوئے بولا، ارے پھپھو آپ یہاں؟ اس نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا اور ہاتھ چھڑا کر دروازے کی طرف کھلکھلاتے ہوئے بڑھ گئی، جبکہ واسف نے اپنے کمرے میں ماں کی اچانک موجودگی جو ناممکن تھی جان کر بوکھلاتے ہوئے اس کی پیلی چوڑیوں سے بھری کلائی چھوڑی، اور حقیقت پتہ چلنے پر اس کی شرارت جان کر خجل سا ہو گیا اور اپنی خجالت چھپاتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود ہی ہنس دیا۔ واقعی رنگ و بو کا ایک سیلاب ہی تو امڑ آیا ہوا تھا۔ اگر آصف کے پاس پیسہ تھا تو اس نے دکھانے سے گریز نہیں کیا تھا۔ یوں بھی اس قسم کی تقریبات اپنی عمارت ظاہر کرنے کا بہترین موقع سمجھی جاتی تھیں۔ مہندی میں پیسہ یوں لٹایا جا رہا تھا تو باقی رسومات میں کیا حال ہوگا؟ وہ واسع کے ساتھ آصف کو وش کرنے اور دوسرے لوگوں سے ہیلو ہائی کرنے کے بعد اس کی کولیگ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ واسع اسٹیج کے بائیں طرف موجود میوزیکل گروپ کا بھنگڑا سانگ سن رہا تھا۔ لڑکوں نے گلے میں پیلے دوپٹے ڈال رکھے تھے، جبکہ دوسری طرف لڑکیاں ہر صورت ڈانس مقابلے میں لڑکوں کو ہرانے کا عزم کر رہی تھیں۔ طے یہ پایا کہ میوزک نان سٹاپ ہوگا اور دونوں طرف سے ایک لڑکا اور لڑکی سامنے آئیں گے۔ ابھی وہ جائزہ لے ہی رہی تھی کہ کان میں پڑنے والی آواز سے چونک گئی، نہ بھائی نہ، جس نے گلے میں پیلا دوپٹہ ڈالا ہے اسے ڈانس تو کرنا پڑے گا، ورنہ جرمانے کے طور پر پورے فنکشن میں یہی دوپٹہ سر پر لیے گھومے گا۔ سب نے ہوٹنگ کر کے گویا اس تجویز کی حمایت کی تھی۔ امیمہ نے لڑکوں کے ہجوم میں کھڑے ہو کر حاسن کو دیکھا۔ وہ یقیناً 100% حاسن ہی تھا جو ڈانس سے کترانے والے چند لڑکوں کو آمادہ کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی امیمہ کے اندر ایک دم احساس تذلیل نے سر اٹھایا۔ کتنی آسانی سے اس گھٹیا آدمی نے میرے سچے جذبات کو ٹھوکر لگا کر روپے پیسے کو ترجیح دی تھی۔ بے اختیار دانت پیستے ہوئے اس نے سوچا۔ بلا شبہ وقت گزرنے کے ساتھ انسان کے احساس اور جذبات کے علاوہ ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں۔ اسی حاسن کی خاطر اس نے دنیا بھر سے ٹکر لی تھی، اور اب اسے دیکھتے ہی اس کے اندر نفرت کا سمندر ابل پڑا تھا۔ حاسن اور واسع تقریباً ساتھ ہی کھڑے تھے، لیکن وہ کسی طور حاسن کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جبھی واسع کی کلیگ کو طبیعت خرابی کا کہہ کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ انگوٹھی کے جن کی طرح واسع پارکنگ میں آ پہنچا۔ حیران پریشان بوکھلاہٹ چہرے سے یہ جان تھی۔ یہ اچانک کیا ہوا امو؟ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو تم بالکل ٹھیک تھیں۔ فرنٹ سیٹ پر اس کا ہاتھ پکڑے واسع کے چہرے پر سچی محبت کے جگنو چمک رہے تھے۔ وہ شادی کو 1.5 سال ہونے کو آیا تھا، لیکن واسع کی وارفتگی اور والہانہ پن ابھی تک اول روز کی طرح تھا۔ امیمہ نے ایک بار پھر اتنا اچھا شریک سفر ملنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ امو بتاؤ نا، یوں خاموش کیوں ہو؟ واسع نے دھیرے سے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونک گئی۔ نہیں تو ایسا تو کچھ نہیں، دراصل اتنے شور ہنگامے میں دم گھٹنے لگا تھا، لیکن ناؤ آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ۔ اسے اتنا پریشان دیکھ کر وہ اپنے آپ شرمندہ ہونے لگی۔ اگر ایسا ہے تو میں آصف کو انفارم کر دوں، پھر گھر چلتے ہیں۔ اور پھر اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اپنے عزیز جان دوست سے ایکسکیوز کر کے اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکل گیا، اور رات کا جب وہ گھر لوٹے تو دونوں ہی بےحد حشاش بشاش تھے، اور سچا پیار ان کے چہرے پر حسن بن کر چمک رہا تھا۔ سارکا آخر ماں تھیں، ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کے آنگن میں بھی بچوں کی کلکاریاں گونجیں۔ سو دبے دبے الفاظ میں انہوں نے دونوں کو چیک اپ پر آمادہ کرنا شروع کر دیا کہ 1.5 سال ہونے کو آیا اور ابھی تک نا امید ناصار، باوجود اس کے کہ واسع خود بچوں کا دیوانہ تھا، لیکن اس کا خیال تھا کہ چیک اپ کروانا ناگزیر نہیں ہے، کیونکہ آنے والا ننھا مہمان امیمہ کی توجہ اور محبت یقینی طور پر بانٹ لے گا۔ اس لیے کم از کم 2-3 سال تک خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ جبکہ امیمہ کا ووٹ سارکا کی طرف تھا، وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ دیر سویر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن چیک کروانے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ آج تک کسی نے اسے الزام تو نہیں دیا تھا، لیکن پڑھی لکھی ہونے کے باوجود وہ خود کو قصوروار سمجھا کرتی تھی، اور بعض اوقات واسع کے سامنے اس بات کا اظہار بھی کر دیتی۔ پاگل، پیار سے اس کی لٹ کھینچتے ہوئے سرزنش کے انداز میں کہتا، ایسا کچھ نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہوا بھی تو مجھ سے اسٹامپ پیپر پر لکھوا لو کہ اگر تمام عمر بھی اولاد کی دولت نصیب نہ ہوئی تو میرے دل میں موجود تمہاری محبت اور پیار میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، اور اگر ایسا ہوا تو جو سزا دو گی منظور ہوگی۔ اللہ نہ کرے واسع، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ وہ دہل کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیتی۔ یقین کرو امو، میری پہلی ترجیح تم ہو، نہ کہ بچے۔ ٹھیک ہے کہ بچے اللہ کی دی گئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، اور بچوں کے لیے میری دیوانگی سے بھی تم بخوبی واقف ہو، لیکن یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جب دینا چاہے تو پھر میں ایک ایسی چیز کے لیے کیوں تمہیں ہر وقت کی ذہنی اذیت سے دوچار کروں اور زندگی کا سکون برباد کر لوں جو تمہارے یا میرے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اور ویسے بھی وہ سنا ہے کہ مالی کا کام صرف آبیاری کرنا ہے، پھل پھول لگانا تو مالک کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر
وہ اس کی سوچ کی قائل تو ہو چکی تھی، لیکن ہنوز اپنی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ جبھی واسع نے اس کی بات کاٹ دی۔ اور پھر فرض کرو جوان ہو کر شادی کے بعد یا میرے بوڑھے ہونے پر یہی بچے مجھے دھتکار دیں تو کیا تمہارے علاوہ کوئی اور میرا ساتھ دینے والا ہوگا؟ واسع مدھم لہجے میں اسے اپنا یقین دلا رہا تھا، اس کو تفکرات مٹانا چاہتا تھا، اور وہ اس کے حد درجے پریکٹیکل ہو کر سوچنے پر حیران تھی۔ اب دیکھو، مبین چاچا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب تک چاچی زندہ تھیں، وقت پر کھانا، وقت پر دوا، دھلے دھلائے کپڑے اور ہمیشہ پالش کیے ہوئے جوتے۔ لیکن 2 جوان بیٹے، بہویں، پوتے پوتیاں ہونے کے باوجود محض 1 سال میں اس کا کیا حال ہو گیا؟ مدتوں کے بیمار تو لگتے ہی ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے بھی ڈرتے ہیں کہ بیٹے گھر سے نہ نکال دیں۔ تو میری جان، واسع نے المناک دلچسپی سے اس کی بات سنی۔ امیمہ کی ٹھوڑی کو چھوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 11 نال بہاراں، میری طرح خدا سے اس آنگن میں پھول کھلنے کی دعا ضرور مانگا کرو، لیکن دعا کی بھی حد مقرر کر کے، کہ کہیں ایسا نہ ہو دعا کرتے کرتے لب شکوہ کے نہ ہو جائیں۔ اور جانتی ہو، جب یہ لب خدا کے حضور شکوہ کرنے کو واہ ہو جائیں تو دل میں مایوسی جگہ بنانے لگتی ہے۔ واسع، واقعی مجھے آپ کا ساتھ حاصل ہونے پر فخر ہے۔ امیمہ نے ان کی بلند سوچ کا دل سے اعتراف کیا۔ یقین جانو امیمہ، اگر تمہاری محبت ہمیشہ کے لیے میری ہمسفر بن جائے تو میں اسی میں گم ہو کر ساری عمر بتا سکتا ہوں۔ اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے واسع نے کہا تو اس نے مسکرا کر آنکھیں موند لیں۔ انجانے خدشات کی حوصلہ شکنی اور محض امیمہ کا دل رکھنے کے لیے واسع بھی اس کے ساتھ ٹیسٹ کروایا تھا۔ آج اسی سلسلے میں ڈاکٹر سے 7 بجے کا اپوائنٹمنٹ تھا۔ وہ واسع کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی دل عجیب طرح کے واہموں میں گھرا ہوا تھا۔ امو، میری پہلی ترجیح تم ہو۔ خدارہ وسوسوں کا شکار ہو کر خود کو ہلکان نہ کرو۔ اس کے تفکرات کے ازالے کے لیے اکثر واسع کے کہے گئے اس جملے نے اسے ایک بار پھر تقویت دی۔ اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو بے چینی سے انگلیاں چٹکاتے ہوئے اس نے سوچا، واسع تو بچوں کے لیے انتہائی کریزی ہے، کسی بھی پرابلم کی صورت میں اسے ہرگز اپنا پابند نہیں رکھوں گی۔ نہایت دل گرفتگی سے سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آج کل وہ بے حد حساس ہو رہی تھی، ذرا ذرا سی بات پر آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگتی۔ صبوحی کے بچے آتے تو وہ اپنی ذات کو دل ہی دل میں مورد الزام ٹھہرانے لگتی۔ واسع اسے افسردہ دیکھتا تو سب کام چھوڑ کر اس سے بہلانے لگتا۔ وہ تو ویسے بھی اپنی ذات کو اس کے احسان تلے دبا ہوا سمجھتی تھی کہ اس نے امیمہ کو اس وقت عزت سے اپنایا تھا جب اس کی پہلی محبت نے بری طرح دھتکار دیا تھا۔ نہ ہی واسع کو اپنی بے عزتی یاد رہی تھی اور نہ ہی اپنی محبت کی تذلیل، بلکہ بعض اوقات وہ اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگتی تو واسع بات گئی کہ مستاق آئندہ کسی ایسی سوچ کو دماغ میں آنے پر بھی پابندی لگانے کا کہتا۔ جانتی ہو امو، یہ محبت بھی قیامت کی طرح انسان پر یوں ٹوٹ پڑتی ہے کہ پھر سنبھلنے کا موقع تک نہیں دیتی۔ اور پھر تم ہی بتاؤ، کیا قیامت ٹوٹنے پر کچھ یاد بھی رہتا ہے بجز قیامت؟ اور مجھے بھی اس محبت کے سوا کچھ یاد نہیں۔ امیمہ چندہ، کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سارکہ نماز سے فارغ ہو کر آئیں تو ان کے مخاطب کرنے پر وہ خیالات کے بھنور سے باہر آئی۔ چہرہ اندرونی کشمکش کا غماز تھا۔ بالکل ٹھیک، فرسٹ کلاس، خواہ مخواہ اپنے لہجے میں بشاشت پیدا کر کے وہ مسکرائی۔ بیٹا، واسع کا فون آیا تھا کہ ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ نے اچانک میٹنگ کال کر لی ہے، وہ لیٹ ہو جائے گا، اس لیے ڈاکٹر کے پاس تم خود چلی جانا۔ حسب معمول اس پر دعائیں پھونکنے کے بعد انہوں نے کہا تو ڈھہ سی گئی کہ واسع کی موجودگی میں یقیناً اسے حوصلہ رہتا۔ اچھا، اسے یقیناً مایوسی ہوئی تھی۔ وہ جب تک اپنے اعصاب پر کنٹرول کیے ہوئے تھی، ایک دم ہی اسے دل کی دھڑکن تک سرد ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ انجانہ خوف یقیناً اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اگر کہو تو میں ساتھ چلوں؟ اس کی اندرونی کیفیت سے بے خبر سارکہ نے دائیں رخسار کو بالوں کی چومتی لٹوں کو لاڈ سے ہٹاتے ہوئے کہا، نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، ویسے بھی ٹائم تو ہو چکا ہے۔ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے اس نے کہا اور دعائیں لیتی گھر سے نکل آئی۔ ریسیپشنسٹ کو اپنی موجودگی کنفرم کروا کر وہ ویٹنگ روم میں موجود آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی کہ اندر موجود پیشنٹ کے باہر آنے پر اسے بلا لیا گیا۔ مسز امیمہ واسع نام سن کر اٹھتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے دل کی جگہ کوئی برف کا ٹکڑا دھڑک رہا ہو، اور جب وہ ڈاکٹر کے کمرے تک پہنچ کر اس کی زبانی رپورٹ کی تفصیل سن کر اسے اپنی چھٹی حص کے علام سمجھ آنے لگے تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ قدرت نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا جس میں وہ جیت کے بھی ہار گئی تھی۔ ڈاکٹر، از دیر اینی چانس؟ آخری امید کے طور پر اس نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔
یہ ٹھیک ہے کہ آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے اور تقریباً ہر مرض کا علاج یا تو دریافت ہو چکا ہے یا ریسرچ جاری ہے، لیکن آئی ایم سوری مسز واسے، کچھ پھول کاغذی بھی تو ہوا کرتے ہیں جو خوشنما ہونے کے ساتھ گلدان کا خالی پن تو دور کرتے ہیں لیکن خوشبو نہیں دے سکتے۔ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے ڈاکٹر نے رپورٹس اس کی جانب بڑھا دی۔ سارکا کے پوچھنے پر اس نے سب نارمل ہے کہہ کر انہیں تو مطمئن کر دیا، لیکن سوچ رہی تھی کہ واسے کو کس طرح بتائے گی۔ وہ مناسب الفاظ کا تانا بانا بن رہی تھی اور اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پا رہی تھی کہ واسے کو کچھ بتا سکتی، اور یہ سب جاننے کے بعد اس کا جانے کیا ری ایکشن ہو۔ واسے یہ غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کھل کے روئی تھی، لیکن اس نقطے پر اس کی سوئی اٹک سی گئی۔ مسلسل سوچنے سے اس کا سر بھاری ہونے لگا تھا اور آنکھوں کے گوشے بھیگے رہنے سے پلکوں کا مزید بوجھ اٹھانا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ جبھی نیند کی دیوی نے ہولے ہولے اسے اپنی محبت بھری آغوش میں سمیٹ لیا۔ جانے کس وقت واسے آیا اور امیمہ کی نیند ٹوٹنے کے خیال سے بنا کچھ کھائے پیے سو گیا۔ آنکھ کھلی تو کروٹ بدلنے میں ذرا سی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ واسے بغیر تکیے کے کشن لیے سو رہا تھا۔ میری چھوٹی سی چھوٹی خواہش اور آرام کا خیال رکھنے والے واسے کو میں کیسے یہ خبر سنا پاؤں گی؟ دل گرفتگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے امیمہ نے سوچا۔ سارکا کے سامنے تو وہ کافی دیر خود کو نارمل ظاہر کرتی رہی، لیکن اب برابر میں سوئے واسے کو دیکھا تو ایک بار پھر خود پر قابو نہ رکھ پائی اور گھٹنوں میں سر دے کر سسکیاں دبائے بے آواز اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ امو، کیا یہ ممکن ہے کہ تم یوں آنسو بہا رہی ہو اور میں سکون کی نیند سوتا رہوں؟ واسے جانے کس وقت جاگا تھا، ایک دم کوہنی کے بل اس کے قریب ہو کر کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ گھبرا کر ہتھیلی کی پشت سے سرخ ہوتے رخسار مسلنے لگی۔ ایسی کیا پریشانی ہے جس نے تمہیں یوں تنہا سسکنے پر مجبور کیا؟ بتاؤ امو، کیا تم مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ امیمہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ عجیب سا اضطراب دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر موجود سکون کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ واقعی وہ اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا واسے کے لیے قطعاً ممکن نہ تھا۔ امیمہ نے ایک بار پھر واسے کے ساتھ گزرے تقریباً وہ 2 سالوں کو جانچا، لیکن ہمیشہ کی طرح کوئی ایسا لمحہ اس کی گرفت میں نہ آ سکا جب واسے نے اسے کسی بھی لحاظ سے کوئی دکھ دیا ہو یا کسی چیز سے محروم رکھا ہو۔ تو کیا قدرت کی طرف سے دی گئی اس محرومی کا مزدہ سنا دوں؟ بچوں پر جان چھڑکنے والا واسے کیا اپنے آنگن کا سونا پن برداشت کر پائے گا؟ اوہ میرے خدا، کیسی آزمائش ہے! نظر بھر کر واسے کو دیکھتے ہی جیسے اس کے دل نے فیصلہ سنا دیا تھا، اور اب اسے دل کے کیے گئے اس فیصلے پر ہر صورت نباہ کرنا تھا۔ کچھ تو کہو امیمہ، کیا میں اس قابل نہیں کہ تم اپنے دل کی بات مجھ سے شیئر کرو؟ تم کہہ کر تو دیکھو، میرا وعدہ ہے تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو ہنسی میں بدلنے کی خاطر میں اپنی زندگی تک وار دوں گا، لیکن تم کہو تب نا۔ واسے کے لہجے کی قطعیت اور جذبوں کی سچائی سے اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ بمشکل تمام سینے پر پتھر رکھ کر آنسوؤں کو واپس دھکیلتے ہوئے اس حقیقت کو ہمیشہ کے لیے راز بنا کر اپنے سینے میں دفن کرنے کا عہد کر کے اس کے شانے پر سر رکھتے ہوئے بولی، واسے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس یوں ہی ایک ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے کچھ چھپا نہیں سکتی۔ آر یو شور؟ دھیرے سے اس کا سر اپنے شانے سے ہٹا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واسے نے یقین دہانی کرانی چاہی۔ یس آئی ایم۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں پھنس رہا تھا، سو مختصر جواب دے کر مسکرا دی۔ تھینکس گاڈ، ورنہ امو تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں نے سوچا شاید میں نے انجانے میں کوئی ایسی بات کر دی جس سے تمہیں تکلیف پہنچی۔ وہ قدرے ریلیکس ہو گیا تھا۔ اچھا، تو آج ڈاکٹر کے یہاں گئی تھی کیا؟ بس یار، اچانک میٹنگ کا نوٹس ملا، ورنہ تو میں خود تمہارے ساتھ جاتا۔ کہیں میرے ساتھ نہ جانے کی وجہ سے تو تم… نہیں واسے، کہا نا، ایک ڈراؤنا خواب تھا اور بس۔ اس کی بات کاٹ کر وہ بولی۔ ڈاکٹر کا ذکر آنے پر وہ چونک ضرور گئی تھی، لیکن پھر سنبھل گئی۔ رپورٹس تو سب نارمل ہیں، لیکن اب جب کہ دل مطمئن ہو چکا ہے تو میرا خیال ہے اتنی جلدی بھی کیا ہے، پہلے ایک دوسرے کی رفاقت میں زندگی جی بھر کے انجوائے تو کر لیں، پھر اس بارے میں بھی سوچ لیں گے۔ وہ آج واسے کے خیالات کو زبان دے رہی تھی، جبھی وہ اس حیرت انگیز تبدیلی پر خوشی سے جھوم گیا۔ لیکن وعدہ کریں کہ آپ کی محبت زندگی کے ہر موڑ پر میری ہم سفر رہے گی۔
کشن ہٹا کر تکیہ رکھتے ہوئے اس نے کہا تو ایک بار پھر اپنی محبت کے تمام تر عہد و پیمان کی تجدید کرنے لگا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے 100% سچ ہے۔ جبھی تو اس کی آغوش میں سر رکھتے ہوئے قدرت کی طرف سے عطا کردہ واسطے کے وجود کی محرومی کو اپنے اندر سمیٹ لینے کا عہد کرنے لگی کہ اتنی محبت بھری رفاقت کہاں ہر کسی کا نصیب ہوتی ہے، اور پھر اس کی بے لوث محبت کا کچھ قرض ادا کرنا تو اس کا بھی فرض تھا۔ جی سامعین، یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ آئندہ حاضر ہوں گے کسی نئے ناول کے ساتھ۔ اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔